الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وإذا قيل لهم جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آ جاؤ الی ما انزل اللہ ان حکموں کی طرف اس کتاب کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے وإلی الرسول اور رسول کی طرف آؤ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا تو کہتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہ کافی ہے جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے۔ یہ مشرکین کا طریقہ کار اور حق سے انکار کی ایک صورت بیان کی جا رہی، وہ یہ ہے کہ جب گمراہ لوگوں کو ہدایت کی بات بتائی جاتی ہے، اہل باطل کے سامنے حق رکھ کر ان کو دعوت دی جاتی ہے، تو پہلے تو وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بات ہم سے کہی جا رہی ہے کسی طرح اس کو غلط ثابت کریں۔ جو دعوت دینے والا ہے، جو حق بات کہنے والا ہے، اسی کو کسی طرح لوگوں کے درمیان میں جھوٹا یا مشکوک ثابت کر دیں تاکہ ہماری برتری، ہماری فوقیت، ہماری عزت، ہمارا رکھ رکھاؤ برقرار رہے۔ اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری صورت ہوتی ہے مجادلے کی، بحث و مباحثہ کرنا، یا تو شوشے چھوڑیں گے یا پھر بلا وجہ کی بحث و مباحثے کی ایک صورت بنائیں گے تاکہ لوگوں کا ذہن انہی چیزوں میں الجھا رہے اور حق کھل کے سامنے نہ آ پائے۔ اگر اس میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر دو صورتیں ہیں۔ اگر یہ لوگ قوت و طاقت والے ہیں تو اہل حق کو اپنی قوت سے، طاقت سے دباتے ہیں، ظلم و زیادتی، جیسا کہ پیچھے کفار و مشرکین کا طریقہ کار بتایا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور اگر یہ کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، خود مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر منہ چڑھ کے کہتے ہیں نہیں ہم مانتے ہی نہیں، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، ہم تو بس جو کچھ کر رہے ہیں نا یہی ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تو کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، باپ دادا یہ کرتے تھے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو غلط ثابت کرنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے ان کے اوپر کوئی الزام لگے، وہ ٹھیک تھے۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا جائے، قرآن اور سنت کا کوئی حکم، شریعت کی کوئی بات بتائی جائے جو ان کے طریقے، ان کے کرتوتوں کے خلاف ہوتی ہے، تو جب کوئی بات نہیں بنتی تو کہتے ہیں پرانے لوگ اچھے تھے جی، جو ان نے کیا وہی ٹھیک ہے۔ یہ نئے مولوی آ گئے، نئے مسئلے بیان کر رہے ہیں، اس سے فتنہ ہو رہا ہے، ہمارے پرانے لوگ ٹھیک تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اسی طرح کی بات ان کی بھی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ، چھوڑ دو ان ساری باتوں کو، اللہ رسول کی طرف آؤ، اللہ جو احکام نازل کر رہا ہے اس کی طرف آؤ، اس کو قبول کرو، جو اس میں کہا جا رہا ہے اس کو مانو۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آ جاتے، قبول کرتے، انہی کا بھلا تھا، انہی کا فائدہ تھا۔ لیکن یہ الٹا جواب میں کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس جو باپ دادا کرتے تھے ہم وہی کریں گے، وہ غلط تھے ہم بھی غلط، وہ صحیح تھے تو ہم بھی صحیح۔ یہ وہ آر ہے جو جاہل لوگ اپنے لیے سب سے بڑی ذلت سمجھتے ہیں۔ ہر طبقے کے لیے الگ الگ میدان ہے نا، ہر شخص کا ایک الگ میدان ہے، تو اپنے اپنے میدان کے اعتبار سے بعض لوگوں کے لیے کچھ الفاظ بڑے عار کے ہوتے ہیں،
جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ آر نہیں سن سکتے کہ ہمارے پچھلے غلط تھے، یہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کی بات کفار مشرکین ان لوگوں کے سامنے رکھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کی بات مان جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب باپ دادا کا جو طریقہ تھا اس کو ہم نے غلط کہہ دیا، یہ نہیں کر سکتے۔ الفینا علیہ آبانا، ہم نے جو باپ دادا کو کرتے دیکھا وہ کرنے پر ہم مجبور ہیں، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا تو ان کے نام کو آر لگے گا، لوگ کہیں گے ان کے بڑے غلط تھے۔ اب گئے وہ جہنم میں تو ساتھ ہی بات والے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے باپ دادا غلط تھے یا صحیح تھے، اگر اب اس پر یہ بات بیان کی جائے کہ تمہارے تو سارے ہی بڑے جہنم میں گئے تو اور زیادہ یہ شدت میں آ جائیں گے، اس لیے یہ اسلوب اختیار کیا، یہ انداز سمجھانے کا۔ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، تب بھی باپ دادا کی بات مانو گے جب تم یہ بات مان رہے ہو کہ تمہارے باپ دادا کے پاس علم صحیح نہیں تھا، نہ کوئی اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، صدیاں گزر گئیں بیچ میں ایسی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب کے اس خطے میں کوئی نبی نہیں آیا، اور یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء آئے، اور اس کو بھی تقریباً اب نبوت کے زمانے کو 600 سال کا وقت گزر چکا تھا، پونے 600 سال۔ اتنے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین حق کی دعوت ان تک پہنچی ہے، تو اب یہ خود مانتے تھے کہ ہمارے باپ دادا غلط یا صحیح تھے، اس کو چھوڑو، لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا، یہ مانتے تھے۔ جیسے آج کل کے لوگ بھی جو ہے نا، بزرگ پرانے لوگ، وہ کہتے ہیں ہمارے پرانوں کو پتہ وتا کچھ نہیں تھا، یہ مانتے ہیں وہ، لیکن تو استم پھر بھی ٹھیک تھے، وہ خدا سے ڈرتے تھے۔ تم نے تو پتہ وتا، آج نئے نئے قاری آ گئے، نئے نئے مولوی آ گئے، یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں، اور اب جب علم کی بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر علم کی بات کا انکار کرتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ باپ دادا یہی کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک بات تو یہ جو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، لا یعلمون شیئا، ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں تھا، جو تھا وہ صحیح نہیں تھا جو وہ کچھ کر رہے تھے۔ ولا یہتدون، دوسرا یہ ہے کہ وہ خود ہدایت پر تھے بھی نہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی کے پاس ہدایت ہے، راستہ صحیح ہے، لیکن اس کے پاس علم کم ہے تو چلو کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جس آدمی کے پاس علم ہے لیکن وہ خود سیدھے راستے پر نہیں ہے، تو علم اس کی رہنمائی کرے گا، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی واپس آ جائے، توبہ کر لے۔ ایک آدمی ہے جو گناہ نہیں کرتا لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ سود کھانا کیا ہے، لیکن سود کھاتا، دیتا نہیں، لیتا نہیں، سود سے بچا ہوا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بری ہو جائے گا، کیونکہ اصل مقصود تو عمل ہے نا، وہ کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو معلوم ہے کہ چوری حرام ہے لیکن وہ چوری سے بچ رہا ہے، تو علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ ایک وہ ہے جس کو یہ پتہ نہیں چوری حرام ہے کہ حلال ہے لیکن کرتا نہیں ہے چوری، تو یہ بھی انسان بھلا ہے، یہ بھی بچ جائے گا۔ تیسرا وہ ہے جو چوری کرتا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، تو یہ غلط راستے پر، لیکن اس کے پاس علم موجود ہے، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی اپنے علم کی وجہ سے توبہ کر لے۔ یہ تینوں طبقے کسی نہ کسی درجے میں ٹھیک ہے۔ چوتھا وہ ہے جو چوریاں بھی کرتا ہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں کہ چوری کرنا صحیح ہے، تو وہ توبہ کب کرے گا؟ شراب پیتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شراب پینا حرام ہے، توبہ کب کرے گا؟ ولا یہتدون، ان کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ خود راہ حق پر تھے نہیں، اور دوسرا بڑا فتور یہ تھا کہ ان کے پاس حق کی کوئی بات بھی نہیں تھی، اس لیے ان کو واپس آنا چاہیے۔ اس پر جب یہ باتیں کرتے تھے نا، اور پیچھے بھی ان کی شرارتوں کی باتیں آئیں، مشرکین کی، یہود کی، نصارہ کی، کیا کرتے، تو مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ دیکھو ہم انہی کے بھلے کے لیے کہتے ہیں، الٹا ہمارے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور دین حق کے مقابلے میں اپنے گمراہ آباء و اجداد کے طریقے کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر تو تمہاری اپنی ذات کی ذمہ داری ہے، تم پر یہ لازم ہے کہ اپنے آپ کو صحیح رکھو، اپنی اصلاح کرو، خود حق پر رہو، اور آخرت کی فکر میں لگے رہو۔
گناہوں سے بچو، بدعقیدگی سے بچو، کفر و شرک سے بچو، بدعات و خرافات سے بچو، حرام سے بچو۔ یہ تو تمہاری اپنی ذمہ داری اپنے اوپر ہے ہی، تم یہ کام کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے نا وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تم اگر خود ہدایت پر ہو تو دوسرا گمراہ انسان تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، رہی بات کہ فیصلہ کیسے ہوگا، تو فیصلہ ایسے ہوگا تم سب کو سب لوٹ کے اللہ کے پاس جاؤ گے۔ فینبئکم، وہ تم کو بتائے گا پھر بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ فیصلہ وہاں ہوگا اگر یہاں فیصلہ نہیں ہو رہا۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ تسلی ہے اہل ایمان کو کہ تم اپنا کام کرو، پھر اگر کوئی گمراہ رہتا ہے تو اس کی گمراہی کے بارے میں تم سے پوچھا۔ آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ مطلب اس طرح کی آیات معنی کے اعتبار سے متشابہات ہوتی ہیں، یعنی اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی صحیح، ایک معنی غلط۔ اہل زیغ یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی آیات کے غلط معنی لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کی ایک گمراہ جماعت یہ کہتی ہے کہ قرآن میں یہ آیا ہے، اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو، ہدایت پر ہو، اعمال کر رہے ہو، تو کسی دوسرے کے گمراہ ہونے سے، غلط ہونے سے تم کو کوئی نقصان۔ لہٰذا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، جاتے لوگ جہنم میں جائیں، ہم کیا کریں بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا کر انہیں دامن چھڑا لیا۔ میرا کام کیا ہے جی؟ میرا کام ہے میں بچے کو کہہ سکتا ہوں نماز پڑھ، اب اور کیا کروں میں؟ بیوی نہیں مانتی ہے تو میں کہتا ہوں پردہ کر، اور کیا کروں؟ ہم نہیں مانتے۔ امام کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نماز پڑھا سکتا ہوں وقت پہ، جس کو آنا ہے پڑھے، نہیں آتا تو میں اب کیا گھر گھر تھوڑا ہی جاؤں گا۔ مولوی مفتی یہ کہتے ہیں جو ہم سے مسئلہ پوچھیں گے تو ٹھیک ہے بتا دیں گے، اب ہم زبردستی تھوڑے جا کر لوگوں کو دین سکھائیں اور بتائیں۔ تو چونکہ دلیل میں انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں، بری سمجھتے ہیں، فارغ ہو گئے۔ اس لیے یہ آیت جو ہے اس کو بڑے غور سے سمجھنا۔ اس آیت میں یہ بات نہیں بیان کی گئی ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مت کرو، یا نہ برائی سے روکو، نہ اچھائی کا حکم دو، بلکہ خود لگے رہو نماز روزے میں۔ اس کی یہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنے آپ کی تو تم پر ذمہ داری کہ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، علم بھی سیکھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو کہو بھی مت، کراؤ بھی مت۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی تو پہلی ذمہ داری ہے، پھر رہ گیا دوسروں کا حق۔ تو دوسروں کا حق یہ ہے کہ جہاں تم علم کی بات پہنچا سکتے ہو وہ بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے نا۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کی ذمہ داری ادا کرو۔ تو اپنی ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ جو علم تمہارے پاس ہے دوسروں تک پہنچاؤ، اور یہ بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو اعمال پر کھڑا کرو۔ دوسری آیات اور روایات سے بات معلوم ہوتی ہے، حدیث میں اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو اپنے عیال کی تنبیہ کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اپنے گھر میں چھڑی رکھے۔ چھڑی سمجھتے ہیں نا، چھانٹا، لکڑی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ لور کس کے لیے ہے؟ مارنے کے لیے۔ مارنا نہیں ہے گھر والوں کو، لٹکا کے رکھو۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا کو دیکھو وہ کیا ہے، ہاتھ واتھ دکھاؤ ان کو۔ بچی بغیر پردے کی نکلے تو بولا اس کو کہاں جا رہی ہے بغیر پردے کی، وہ دیکھ چھڑی، اس سے کھال ادھیڑ دوں گا، ڈرانا بھی۔ اور پھر حدیث میں آیا 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ اس کا مطلب ہے کام کرانا بھی۔ صرف اتنا فرق ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں معروف کی تو پابندی نہیں ہے، اچھی بات تو ہر کسی کو کہنی ہی کہنی ہے، لیکن برائی سے روکنے کے لیے ڈنڈا نہیں اٹھانا۔ برائی سے روکنے کے لیے پہلا ہے زبان کا استعمال، آخر میں ہے پھر ڈنڈا۔ تو ہر شخص ڈنڈا نہیں اٹھا سکتا، لیکن اپنے عیال پر تو ہر انسان سختی کر سکتا ہے نا۔ پھر جس آدمی کا دائرہ عمل جتنا بڑا ہے، امام اپنے پورے محلے والوں کا ذمہ دار ہے، گھر کا مالک اپنے گھر کے تمام افراد کا ذمہ دار ہے، ایسے ہی کسی قوم کا لیڈر پوری قوم کا ذمہ دار ہے، ملک کا بادشاہ، صدر، وزیر پورے ملک کا ذمہ دار ہے۔ تو وہ تبھی ہدایت پر سمجھے جائیں گے جب اپنے ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی کر رہے ہوں کہ لوگوں کی ہدایت کی فکر بھی کریں۔ ہاں اب دیکھو اگلا حصہ، لا یضرکم من ضل، تم کو کوئی انسان گمراہ نقصان، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے نا، اور تم نے اپنی طرف سے کوشش کر کے روکنے کی، صحیح کر دی، بات بتا دی،
لیکن تم ڈنڈا مار کے ہاتھ پکڑ کے اس کو برائی سے روکنے کی طاقت، اب یہ جو گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ میں تم اس کے شریک نہیں رہو گے، کیونکہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اپنے آپ کو تو بچانا ہے اور اس کو بچنے کی بات بتانی. پھر اگر یہ نہیں مانتا تو اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اب تم اس میں شریک نہیں. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اذا اہتدیتم، بشرطے کہ تم خود ہدایت پر ہو. ہدایت میں نے صحیح طریقے پر. تو صحیح طریقہ یہی ہے نا کہ آدمی خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو عمل کے لیے کہتا رہے، خود بھی گناہ سے بچے اور دوسروں کو گناہ سے بچنے کی بات بتاتا رہے. جو نہ دوسروں کو گناہ سے بچنے کی بات بتاتا ہے، نہ دوسروں کی برائیوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، نہ لوگوں کی نیکیوں کی فکر کرتا ہے، خود نماز روزے ذکر اذکار تسبیح میں چپ کر کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ آدمی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا. یہ اذا اہتدیتم میں شامل ہی نہیں ہے، یہ مکمل صحیح طریقے پر ہے ہی نہیں. اس لیے کہ ہمارے دین کے اندر ہدایت کا مطلب یہ ہے خود کو اعمال میں لگا کر دوسروں کے اعمال کی فکر کرنا. اگر اپنے کام کو کام سمجھ کے کرتے رہے اور دوسروں کی فکر نہیں کی تو ہدایت پوری نہیں ہے. جو آدمی اس طرح کا کام کرے تو اس کا مطلب ہے اذا اہتدیتم میں وہ شامل نہیں، وہ مکمل ہدایت پر نہیں. اس کو دوسرے کا گناہ نقصان پہنچائے گا، اس کو گمراہ کی گمراہی سے نقصان کیا پہنچے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا یہ خود اس گمراہی میں پھنسے گا. اور اگر یہ بچ گیا تو قیامت کے جب گمراہ انسان کو پکڑا جائے گا وہ کہے گا پروردگار اس کو پتہ تھا، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں. تو پھنس گیا کہ نہیں پھنسا؟ تو پھر تو نقصان ہوا نا دوسرے کی گمراہی کا. تو یہ مطلب ہے آیت کا، اے ایمان والو علیکم انفسکم، پہلے تو تم اپنے آپ کو بچاؤ، خود ایمان لاؤ، خود اعمال کرو، حرام سے بچو، شرک اور کفر اور بدعات سے. یہ پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ لوگوں کو یہ بات بتاؤ، ان کو حق کی دعوت دو، ان کی اصلاح کی فکر کرو. پھر اگر تم نے یہ دونوں کام کر دیے اذا اہتدیتم، تو تم نے اپنا کام مکمل کر لیا. اب اگر کوئی لا یضرکم من ضل، کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی پر جو کل قیامت پہ سزا ہوگی تم اس سزا سے بچ جاؤ گے. یہ مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے اندر بیٹھے رہو، مجھے کیا، لوگ جاتے ہیں جہنم میں تو جاؤ، لوگ گناہ کرتے ہیں تو میں کیا کروں، میرے بس میں کیا ہے، میں تھوڑا ڈنڈا اٹھاؤں گا. ہر جگہ ڈنڈا نہیں اٹھانا، کہیں زبان چلانی ہے، دعا بھی کرنی ہے، منت سماجت بھی کرنی ہے. تبلیغ والے یہ کام کرتے تھے، تبلیغ والے امر بالمعروف کا کام کرتے تھے، اور نہی عن المنکر کا ان پر اعتراض ہے تبلیغ والوں پر کہ تبلیغ والے نہی عن المنکر نہیں کرتے، یعنی برائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے، نہ رشوت کی، نہ سود کی، نہ جوئے کی، خالی کہتے نماز پڑھو، مسجد میں آؤ، یہ کرو وہ کرو سنت پر. یہ دو حصے ہیں نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تبلیغ والوں کے اوپر نہی عن المنکر واجب نہیں ہے. نہی عن المنکر کے کئی درجے ہیں، ان میں سے ایک درجہ یہ ہے زبان سے کہو، دوسرا درجہ یہ ہے دل سے برا مانو. یہ ہیں عوام میں دو درجے، عوام اس دو درجے پر ہے. اور حکمران جو ہے وہ پہلے درجے پر ہوگا کہ برائی کو روکنے کے لیے ڈنڈا اٹھائے. تو ان بیچاروں کو ڈنڈا اٹھانے کی طاقت تو ہے نہیں. دوسرے دو درجوں میں سے ان میں جو علماء ہیں، علماء زبان سے کہتے ہیں یہ برا ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، فلاں فلاں صورتیں حرام ہیں، داڑھی کٹانا حرام ہے، بے پردگی حرام ہے. تبلیغی آدمی نہیں کہے گا. یہ مولوی کا، عالم کا کام ہے، خطیب کا، جمعہ کے خطیب کا. اور تبلیغ والے ان گناہوں کو گناہ دل میں سمجھتے ہیں اور روتے ہیں کہ یا اللہ امت جو ہے اس مصیبت سے نکل آئے. البتہ وہ صحیح باتیں معروف کی، اچھائی کی، نیکی کی بتاتے، تو اپنی ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں. اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. لا یضرکم من ضل، تم کو وہ آدمی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو خود گمراہ ہے. اذا اہتدیتم، بشرطے کہ تم نے بات مکمل کر لی، ہدایت کی، یعنی بتا دیا ہو، خود بھی بچے ہو اور ان کو بھی گناہ سے بچنے کی بات بتائی. پھر اگر نہیں مانتے تو الی اللہ مرجعکم، پھر اللہ کے پاس تم کو لوٹ جانا ہے، جمیعاً سب کو، اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی، نیک کو بھی بد کو بھی، کافر کو بھی مومن کو بھی، مشرک کو بھی موحد کو بھی، سنتی کو بھی اور بدعتی کو بھی. فینبئکم، وہ خبر دے گا تم کو، انہیں فیصلہ کرے گا. یہ فیصلہ تبھی ہو سکتا ہے نا جب دو فریقوں میں کیا ہو جائے، جھگڑا. ظاہر ہے جو آدمی غلط کام کر رہا ہوگا جھگڑا تبھی ہوگا جب آپ اس کو کہو کہ یہ کیا ہے، غلط. جب آپ نے اس کو غلط کہا ہی نہیں تو جھگڑا کہاں ہے؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے فینبئکم، تم کو خبر دے گا، یعنی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے قیامت کے دن. یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب یہ لوگ دوسروں کو صحیح بات بتاتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول اللہ.